بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمد للہ ہم کتاب سنن نسائی کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں کتاب الجنائز جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آج کا باب ہے باب نقض رأس المیت، کہ میت کے سر کی بال کی چٹیاں جو ہے باندھنا، یعنی خواتین میت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں قال ایوب سمعت حفصۃ تقول حدثتنا عطیہ، عطیہ جو ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہن جعلن رأس ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ قرون۔ عطیہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جب غسل دیا یعنی وفات کے بعد، تو انہوں نے ان کی بیٹی کی بالوں کی 3 چٹیاں جو ہیں وہ بنائی تھیں۔ تو یعنی اس طرح سے مراد ہے کہ خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں تو اس کو چٹیوں کی صورت میں جو ہے یعنی 3 اس کی چٹیاں جو ہے وہ بنا لی جائیں اور اس کو جو ہے اس طرح سے ان کے بالوں کو جو ہے وہ سمیٹ دیا جائے۔ اگلا باب ہے باب میامن المیت و موادع الوضوء منہ، کہ باب اس بات کے بیان میں کہ میت کو جب غسل دیا جائے تو دائیں جانب سے شروع کیا جائے اور پہلے جو ہے وضو کے اعضاء کو یعنی اعضائے وضو کو جو ہے دھونے کے اندر پہل کی جائے۔ تو یہ روایت بھی عطیہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی غسل ابنتہ ابدأن بمیامنہا و موادع الوضوء منہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جب ان کو غسل دیا گیا، یہ پچھلی حدیث میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی بیٹی، جس میں جمہور محدثین شارحین لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب تھیں رضی اللہ عنہ، یا کچھ اور بھی اقوال ہیں، تو ان کے غسل کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ جتنی بھی احادیث تفصیل سے ملتی ہیں بچے یعنی خواتین کے غسل کے حوالے سے، میت کے غسل کے حوالے سے، تو یہ انہی کی دراصل انہی سے متعلق جو ہے وہ روایات ہیں اکثر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو جب غسل دیا جائے، اور یہ بات یہ جو حکم ہے ابھی ہم پڑھنے والے ہیں یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مشترکہ ہے، اور وہ کیا کہ دائیں جانب سے شروعات کی جائے، یعنی دائیں جانب سے شروعات کی جائے اور اس میں بھی پہلے جو ہے وضو کے اعضاء کو جو ہے وہ دھویا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا تفصیلی طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جو ہے میت کا جو ہے وہ استنجا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی شرمگاہ کو اچھی طرح سے یعنی دھویا جائے گا تاکہ کوئی نجاست اگر نکل رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد میت کو جو ہے وضو کرایا جائے گا۔ وضو کرانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں اس کے اوپر جو ہے پانی پہلے ڈالا جائے گا اور اس میں پہلے یعنی دائیں جانب سے شروعات کی جائے گی، یعنی اگر استنجا کرنے کے بعد شرمگاہ کو آگے پیچھے سے اچھی طرح دھونے کے بعد میت کے جو مثلا ہاتھ ہیں سب سے پہلے اس کو دھویا جائے گا اور ہاتھ میں دایاں ہاتھ پہلے دھویا جائے گا۔ اسی طرح اس کے منہ میں پانی ڈال کے اس کے دانت ہونٹوں کو صاف کیا جائے گا، اسی طرح ناک میں، پھر یعنی اس کے چہرے کو دھویا جائے گا، پھر اس کے بازو کو دھونے ہیں تو پہلے دائیں کو دھویا جائے گا، پھر بائیں کو دھویا جائے گا، پھر اس کو سر کے پر پانی ڈالیں یا پھر اس کے پاؤں، اس کے بعد اس کے پاؤں دھوئے جائیں گے اور پاؤں میں اس کے دائیں اور پھر بائیں، اور اس کے بعد پھر جو پانی مطلب باقی پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ دائیں جانب کی طرف سے بہا دیا جائے گا۔ تو یہ پورا غسل کا جو ہے وہ طریقہ ہے کسی بھی میت کو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اس کو غسل دینے کا جو سنت شرعی طریقہ ہے، یعنی اس میں دائیں جانب سے شروعات کی جائے اور دائیں جانب میں سے بھی وضو کے جو اعضاء ہیں اس میں جو ہے اس کو دھونے سے جو ہے وہ شروعات کی جائے۔ اسی طرح اگلا باب کے جو کہ ہم پہلے بھی اس میں پڑھ چکے ہیں کہ کتنی بار میت کو دھویا جائے گا، تو اگلا باب ہے باب غسل المیت وطرن، کہ میت کو جو غسل دیا جائے گا وہ وطر کی تعداد میں، یعنی وطر کہتے ہیں آڈ نمبرز، یعنی 1 3 5 7 9، اور حدیث میں جو ابتدا ہوئی ہے وہ 3 سے ہوئی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ اگر پانی موجود ہے فراوانی میں تو کم از کم 3 بار جو ہے اس کو غسل دیا جائے اسی ترتیب کے ساتھ، اور اس سے اگر زیادہ ضرورت محسوس کی جائے تو 5 بار بھی دیا جا سکتا ہے، 7 بار بھی دیا جا سکتا ہے، اور 7 بار سے زیادہ 9 بار بھی دیا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ضرورت ایسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی بار ضرورت کیسے ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میت کو جب استنجا دیا جاتا ہے تو اس ایک بار دھویا، 3 بار مثال کے اوپر دھو لیا، لیکن تیسری بار میں ہو سکتا ہے کہ اس کو جب اس کو صاف کریں تو اس کے پیٹ سے کوئی غلاظت نکل آئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر اس کو مزید جو ہے وہ غسل دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر کوئی غلاظت نکل آئے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اس کا، تو پھر اس کو دوبارہ غسل دیا جائے گا، اور یہ وطر کی تعداد کے اندر جو ہے وہ غسل دیا جائے گا۔ تو روایت ہے جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عطیہ سے روایت ہے کہ ماتت احدی بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارسل الینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک بیٹی فوت ہو گئی تو انہوں نے ہمارے پاس پیغام بھجوایا
کہ اغسلنہا بماء وسدر واغسلنہا وطرن، کہ بیٹی اس کو جو ہے پانی کے ساتھ اور یعنی بیر کے پتوں سے جو ہے وہ غسل دو، اور اس کو غسل دو وطر کی تعداد میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور ایک اور روایت میں اگر اس سے بھی 7 مرتبہ سے زیادہ بھی او اکثر من ذالک کے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان رأیتن ذالک وجعلنا فی الآخرۃ شیئا من الکافور، اور اس کے آخر میں جو ہے کافور جو ہے وہ ڈالی جائے گی، اور اس کے پھر آخر میں جب انہوں نے جب فرمایا تھا کہ جب تم یہ کام کر لو تو مجھے پھر بلانا، تو جب انہوں نے یعنی ان کو بلایا غسل دینے کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار، جو اپنی چادر جو تھی وہ دی تھی، جس میں سیدہ زینب کو یا جو بھی ان کی بیٹی تھیں ان کو جو ہے اس کے اندر کفن دیا گیا۔ اسی طرح اگلی روایت ہے کہ باب الامر بتحسین الکفن، کہ کفن اچھا کفن کا انتظام کرنا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فذکر رجلا من اصحابہ مات فقبر لیلا، کہ انہوں نے ایک شخص کو اس شخص کا ذکر کیا اپنے خطبے میں اپنے صحابہ میں سے کہ جو فوت ہوئے تھے، فقبر لیلا، تو ان کی رات کے وقت جو ہے ان کی قبر جو ہے ان کو قبر میں اتارا گیا، وکفن فی کفن غیر طائل، اور ان کو کفن دیا گیا ایسے کفن کے اندر جو کہ اتنا اچھا نہیں تھا، یعنی ایک بوسیدہ سا یا ایک اچھا یعنی غیر جید یا بوسیدہ سے کفن کے اندر اس کو جو ہے وہ ان کو کفن دے دیا گیا۔ فزجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے ڈانٹا کس بات پر، ان یقبر انسان لیلا، کہ کسی شخص کو رات کے وقت دفنایا جائے، الا ان یضطر الی ذلک، سوائے اس کے کہ اگر کوئی بہت حاجت ہو۔ یہ اس لیے تھا کہ مطلب رات کو دفنانا جائز تو ہے، لیکن اس زمانے میں اس لیے پسند نہیں کیا کیونکہ روشنی کا اس طرح سے انتظام نہیں ہوتا تھا، تو اندیشہ ہوتا تھا کہ قبر کو یا میت کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا لوگوں کو نقصان پہنچ جائے، تو اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پسند نہیں فرمایا تھا، گو کہ جائز ہے، جیسے اس حدیث میں ہے کہ رات کو نہ دفنایا جائے الا کہ کوئی بہت یعنی ایمرجنسی ہو، بہت ضرورت ہو، اور کوئی فوراً یعنی پہلے بہت دیر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، اب دفنانا ہے، اب رات کو ہی دفنانا ہے۔ تو بہرحال ہمارے زمانے میں جہاں روشنیوں کا انتظام ہوتا ہے اور باقی بہت ساری سہولیات ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اندر دفنانے میں جائز ہے۔ اگلی روایات میں مزید اجازت کی روایات بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس پہ انہوں نے خیر اس وقت منع فرمایا یا ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ کسی شخص کو جو ہے وہ رات کے وقت نہ دفنایا جائے، اور فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، کہ اگر کسی شخص کو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کفن دفن کا انتظام سونپا جائے، فلیحسن کفنہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا بہت اچھا کفن جو ہے اس کا انتظام کرے، بہت اچھے طریقے سے اس کے کفن کا انتظام کرے۔ یہ بات پسندیدہ نہیں کہ اس کو ایسی بوسیدہ یا کفن کے اندر جو ہے وہ لپیٹ کے دفنا دیا جائے۔ اگلا باب اسی سے متعلق کہ باب الکفنی خیر، کہ کون سا باب اس بات کے بیان میں کہ کون سا کفن جو ہے وہ خیر ہے، اس میں زیادہ پسندیدہ ہے یا زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا من ثیابکم البیاض، کہ سفید کپڑے پہنا کرو۔ سفید کپڑے پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس کو ترجیح دی۔ تو لباس میں سے مردوں کے لیے سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ سفید لباس۔ فرمایا البسوا من ثیابکم البیاض، اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے جو ہے وہ پہنا کرو، فإنها اطہر واطیب، کہ سفید کپڑے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ وکفنوا فیہا موتاکم، اور اپنے مردوں کو سفید ہی کپڑوں کے اندر دفنایا کرو، کفن دیا کرو۔ تو اس میں صراحت آ گئی کہ میت کو کفن دیا جائے گا کہ سفید کپڑوں کے اندر، اور جو ہے اسی طرح جو ہے سفید لباس پہننا، سفید کپڑے پہننا جو ہے وہ مستحب رنگ ہے، مستحب پسندیدہ جو ہے وہ کلر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ پاکیزہ کیسے؟ کیونکہ سفید ہوتا ہے، کوئی بھی داغ اس کے اوپر کوئی بھی ذرا سا دھبا لگ جائے گا تو فوراً اس کو محسوس کیا جاتا ہے، اس کی پاکیزگی کا، اس کی صفائی کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور خوبصورت لباس ہے، تو اپنے مردوں کو سفید لباس کے اندر ہی کفن دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔